بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج چوہان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے زندہ حالت میں اسلامی لشکر کے حوالے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا بہت مذاق اڑایا گیا کہ جس فقیر کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کس طرح سے پرتھوی راج چوہان کو اسلامی لشکر کے حوالے کر پائے گا۔ ایک طرف پرتھوی راج چوہان خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑا رہا تھا اور دوسری طرف شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے شہاب الدین غوری کو کئی بار پرتھوی راج چوہان نے ہرا کر کے ہندوستان سے بھگا دیا تھا، اور 587 ہجری میں شہاب الدین غوری تو پرتھوی راج چوہان سے بہت برا ہارا تھا۔ اس کے پاس چونکہ فوج سادہ نہیں تھی، اس لیے افغانوں کی مختصر سی فوج راجپوتوں کی یلغار کو روک نہ سکی، یہاں تک کہ مسلمان سپہ سالار بھی شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہاب الدین غوری گھوڑے کی پشت سے علیحدہ ہو کر زمین پر گر جاتا اور راجپوت سپاہیوں کے تیز رفتار گھوڑے اس کے جسم کو روند ڈالتے، وفادار غلام قطب الدین ایبک اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھا اور شہاب الدین غوری کو میدان جنگ سے نکال کر محفوظ مقام تک لے گیا۔ شہاب الدین اپنے خون میں ڈوبا ہوا غزنی پہنچا۔ ڈاکٹروں کی بہترین دواؤں اور خدمتکاروں کی سخت عمارتاری نے غوری کے جسم کے زخم کو تو بھر دیا، لیکن اس جنگ سے اس کی روح، اس کے دل و دماغ کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کی بھرپائی ابھی تک نہیں ہو پائی تھی۔ شہاب الدین غوری اکثر تنہائی میں پڑا رہتا، کبھی کبھی اپنی ہار کے مناظر یاد کر کے رونے لگ جایا کرتا تھا۔ اس کے تمام لوگوں نے اسے عجیب انداز سے تسلیاں دی، مگر وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے اذیت ناک واقعے کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ خوشی کے کئی موسم آئے اور گزر گئے، مگر شہاب الدین غوری نے کسی تقریب میں شرکت نہ کی۔ حد تو یہ کہ جس لباس میں اس نے جنگ کی تھی اس نے اس کپڑے کو بھی اپنے جسم سے نہیں اتارا۔ خود اس کے بڑے بھائی ریاض الدین غوری نے بھی کئی بار سمجھایا، مگر وہ ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ میں اس خون رنگ قبا کو اس وقت تک اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا جب تک پرتھوی راج چوہان اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا میرے سامنے حاضر نہیں ہو جاتا۔ اگر گردش تقدیر کے باعث ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہی لباس میرا کفن بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو شہاب الدین غوری کی جذباتیت سے تعبیر کیا ہے، لیکن عزت دار انسانوں کے جینے کی ادا ایسی ہی نرالی ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو ان روایتوں پر یقین بھی نہیں آتا۔ اس سلسلے میں عوام الناس کا انداز فکر کچھ بھی ہو، مگر اتہاس گواہ ہے کہ شہاب الدین غوری اپنے روز و شب کے بیشتر لمحات میں اس لباس کو بہت غور سے دیکھتا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ گندا ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دنوں تک حسرت و افسوس کی شدید کیفیت جاری رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ نا امیدی کے حصار سے باہر نکلا اور نہایت زور و شور سے اپنی شکستہ صفوں کو درست کرنے لگا۔ یہ فوجی تیاریاں کم و بیش 1 سال تک چلتی رہیں۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جس کا مسلمانوں کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا، جب پرتھوی راج چوہان ایک مسلمان درویش کے الہام کلمات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی وقت شہاب الدین غوری نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ایک بزرگ اس سے فرما رہے تھے، مایوسیوں کے دائرے سے نکل اور اجمیر پر حملہ کر۔ بعض تاریخی کتابوں میں شہاب الدین غوری کا یہ خواب اس طرح بیان کیا گیا ہے: ایک مجلس نور آراستہ ہے، در و دیوار سے روشنی کی تیز کرنیں پھوٹ رہی ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے خدمت کرنے والے ہاتھ باندھے لائن میں کھڑے ہیں۔ شہاب الدین غوری بھی اس انسانی ہجوم میں موجود تھے۔ سامنے تخت پر ایک روشن چہرے والے بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ ان کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہے کہ حاضرین کی نگاہیں دم بھر کے لیے اٹھتی ہیں اور پھر جھک جاتی ہیں۔ پوری محفل پر گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ شہاب الدین غوری سے خواب میں ہی ایک ایک خادم کی شکل دیکھ رہا ہے، مگر اسے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ آخر یہ بزرگ ہیں کون اور یہ دربار کیسا ہے، اور شہاب الدین غوری کو یہاں کس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے۔ ابھی غوری کے ذہن میں اسی قسم کے خیالات گردش کر رہے ہیں کہ اچانک ایک غلام جو سرنگار تخت کے قریب کھڑا ہے غوری کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بھیڑ سے گزارتا ہوا بزرگ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ خادم نہایت ادب کے ساتھ بزرگ سے کہتا ہے، شہاب الدین غوری حاضر ہے۔ بزرگ غوری کی طرف نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا نے تجھے کافروں پر غلبہ عطا کیا،
اور تجھے ہندوستان کی عظیم سلطنت عطا کر دی۔ بزرگ کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ میں ایک ایسا جلال پوشیدہ تھا کہ غوری کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ افغان سپہ سالار رات بھر ایک عجیب و غریب کیفیت سے دوچار رہا۔ صبح ہوتے ہی شہاب الدین غوری نے ساتھیوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ سب وزیروں نے بظاہر ایک ہی تعبیر دی کہ اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار لمحہ آنے والا ہے، مگر حقیقت سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے جب شہاب الدین کا یہ خواب سنا کہنے لگے کہ غوری کے دل و دماغ پر ایک بار پھر گہری اداسیاں چھانے لگی ہیں جو وہ حقیقت میں پا نہیں سکا، اب اس کو خوابوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ کھل کر تو نہیں لیکن در پردہ ہی صحیح بہت سے لوگوں نے شہاب الدین غوری کے اس خواب کا مذاق بھی اڑایا، جس کے بعد دوبارہ غوری پریشان اور غمگین ہونے لگا۔ غوری بھی شاید اپنے خواب کو ایک وہم ہی سمجھ رہا تھا، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس روشن چہرے والے بزرگ اور اس کے دربار کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر تھوڑے دن کے بعد ہی شہاب الدین غوری نے اس بزرگ کو دوبارہ اپنے خواب میں دیکھا۔ اس بار وہ بزرگ بے حد جلال میں فرما رہے تھے، اے اسلام کے جاباز، خیالات کے طلسم سے نکل اور اپنی آنکھوں سے قدرت کی کرشمہ سازیوں کا تماشا دیکھ۔ خدا مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس خواب نے شہاب الدین غوری کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اب کی مرتبہ وہ بزرگ اس کے خواب میں اس طرح سے آئے تھے کہ ان کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ صاف سمجھ گیا تھا کہ آنے والے وقتوں کے بارے میں اسے خبردار کیا جا رہا ہے۔ غوری کسی ایسے شخص کی کھوج میں لگ گیا جو خواب کی تعبیر بتاتا ہو۔ پھر کئی دنوں کے بعد غوری کو اس ہستی کا نشان مل گیا جسے شہر کی رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک تارک الدنیا بزرگ تھے جو غزنی کے قریب میں کسی ویران مقام پر خاموش زندگی بسر کر رہے تھے۔ شہاب الدین غوری نے خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ بزرگ نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے کہا، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں بہت جلد اس عظیم انسان کی زیارت کا شرف حاصل ہونے والا ہے جسے دیکھنے کے انتظار میں نہ جانے کتنی آنکھیں بجھ گئیں اور نہ جانے کتنے ہی لوگ قبروں میں سو گئے۔ تم اس بات کا غم نہ کرو کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اس بزرگ کے کہے پر عمل کرو جو 2 مرتبہ عالم خواب میں تمہیں اپنی زیارت سے شرف یاب کر چکے ہیں۔ غوری نے اس بزرگ سے اس خواب میں آنے والے بزرگ کا نام پوچھنا چاہا تو بزرگ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ایک راز ہے جو وقت آنے پر خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ شہاب الدین غوری اس تاریک الدنیا بزرگ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا اور پھر نئے ارادوں کے ساتھ اپنے مشن پر عمل کرنے لگا۔ بالآخر 588 ہجری میں شہاب الدین غوری 1,07,000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر لے کر غزنی سے روانہ ہوا۔ پھر لاہور پہنچ کر شہاب الدین غوری نے اپنے ایک معتمد امیر رکن الدین حمزہ کو اجمیر روانہ کیا۔ رکن الدین حمزہ نے اجمیر کے راج دربار میں بآواز بلند شہاب الدین غوری کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کافر کی بستیوں کا رخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں تاکہ بے خبر اور نافرمان لوگوں کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ اگرچہ پچھلی بار میرا جنگ کا ارادہ نہیں تھا لیکن تو نے مجھے دھوکہ دیا اور لشکر اسلام پر پیچھے سے وار کیا، پھر بھی میں تیرے اس قصور کو معاف کرتا ہوں۔ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پھر میرے اور تیرے درمیان کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اجمیر اور دہلی پر تیرا ہی اقتدار قائم رہے اور تجھے آخرت کی نعمتیں بھی میسر آ جائیں۔ پرتھوی راج نے مسلمان امیر رکن الدین حمزہ کی زبانی اسلام کا پیغام سنا تو وہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا، مجھے حیرت ہے کہ تیرا مسلمان سردار شہاب الدین غوری اتنی جلد اپنی ہار اور فرار کو بھول کر مجھے مذہب اسلام کی لوری سنا رہا ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ میں راجپوت پیدا ہوا تھا اور راجپوت ہی مروں گا، اور اسلام کے سفیر رکن الدین حمزہ کو ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ رکن الدین حمزہ کے جاتے ہی پرتھوی راج چوہان نے ہندو دھرم کی حفاظت کے نام پر اپنے ہم مذہب حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان سے فوری طور پر مدد طلب کی۔ پرتھوی راج کے اس خط کے جواب میں 150 راجہ اپنی اپنی فوج کے ساتھ ترائن کے مقام پر جمع ہو گئے۔ بعض اتہاسکاروں نے پرتھوی راج چوہان کے اجتماعی لشکر کی تعداد 7 لاکھ تک تحریر کی ہے۔ کہاں شہاب الدین غوری کی فوج 1 لاکھ تھی اور کہاں پرتھوی راج چوہان کی فوج 7 لاکھ کے قریب تھی۔ دیکھا جائے تو ہر طرح سے پرتھوی راج چوہان شہاب الدین غوری سے بہت آگے تھا۔
لیکن جب قدرت کسی کو رسوا کرنا چاہتی ہے تو پھر کوئی حجت کام نہیں آتی۔ پرتھوی راج چوہان کی فوج اپنے مورچوں سے باہر نکلی، لیکن امید کے برخلاف بہت جلد موت کا لقمہ بن گئی۔ آج راجپوتوں کی بہادری جھوٹ ثابت ہو گئی تھی۔ شہاب الدین غوری کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت نے مجاہدین اسلام کے دلوں کو تھام لیا تھا، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پرتھوی راج چوہان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جنگ کا پاسا مکمل طور پر پلٹ چکا تھا۔ ہندو اپنے دیوتاؤں سے وفائے عہد نہ کر سکے، اور جان بچانے کے لیے ہندوؤں کے سب سے مضبوط ترین مرکز اجمیر کو کسی ویرانے کی طرح لاوارث چھوڑ گئے۔ پرتھوی راج چوہان اس ارادے سے بھاگ رہا تھا کہ وہ شہاب الدین غوری کے دستے قہر سے بچ گیا تو دہلی پہنچ کر ایک بار پھر راجپوتوں کی بکھری ہوئی قوت کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو سارے جن و انسان مل کر بھی اس وقت معلوم میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کر سکتے۔ پرتھوی راج چوہان نے اپنے چند وفاداروں کے ساتھ ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ شہاب الدین غوری کے ایک چھوٹے سے دستے نے سرسوتی ندی کے کنارے اسے پکڑ لیا، اور ایک معمولی سی مزاحمت کے بعد فخر راجپوت زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو زنجیروں میں جکڑ کر شہاب الدین غوری کے سامنے لایا گیا تو بر صغیر کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ غوری نے چوہان کو اپنے خیمے میں بے ہاتھ پیر دیکھ کر کہا تھا، بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے ہے، اگر وہ کسی کو سر بلند کرنا چاہے تو پھر کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے پست نہیں کر سکتی۔ آج غوری کے ہونٹوں پر کسی مغرور کی طرح تکبر اور گھمنڈ کے جملے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ مان رہا تھا کہ یہ اس کی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر غوری نے بتوں کی قدیم سرزمین پر سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے رب کی تسبیح بیان کی۔ اسی دوران کسی سپاہی نے شہاب الدین غوری کو خبر دی کہ یہاں ایک مسلمان درویش گوشہ نشین ہے۔ شہاب الدین غوری نے جب سنا کہ یہاں پر کوئی مسلمان فقیر بھی ہے تو اجمیر میں کسی کلمہ پڑھنے والے بزرگ کے بارے میں سن کر وہ بڑا حیران ہوا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ پھر اس کے بے چین قدم اپنے چند سرداروں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہندوستان فتح کرنے والے اس غوری نے جب اس فقیر کی جانب دیکھا جو بہت دنوں سے صحرائے باطل میں تنہا اذان دے رہا تھا تو غوری کی آنکھیں جمال معرفت کی تاب نہ لا سکیں اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑا۔ جنگ سے پہلے اس نے 2 بار جو خواب دیکھا تھا اس کا عکس تازہ ہو گیا۔ جس ہستی کو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا وہ شہاب الدین غوری کے سامنے ہی موجود تھی۔ دراصل جس ہستی نے شہاب الدین غوری کو اجمیر پر حملے کا حکم دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ غوری کی نگاہوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ افغان سپہ سالار جوش عقیدت میں آگے بڑھا اور اپنی پگڑی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پگڑی دوبارہ اس کے سر پر باندھتے ہوئے فرمایا، تمہارے دشمن طاقتور اور بالادست تھے مگر خداوند تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے پست کر دیا۔ اب تم پر بھی لازم ہے کہ حکومت الہیہ کے سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کر دو، انصاف اور احسان کو اپنا شعار بناؤ اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو ان کے مرکز کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دعا دیتے ہوئے شہاب الدین غوری کو رخصت کر دیا۔ غزنی پہنچ کر شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو سخت اذیتیں پہنچائیں۔ پرتھوی راج کو بے شمار تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ غوری نے اس کی آنکھیں تک نکال دیں۔ جس وقت پرتھوی راج چوہان کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکالی جا رہی تھیں اس وقت اس کو اس کی ماں کی وہ بات یاد آ رہی تھی جس میں اس نے اپنے مغرور بیٹے کو مسلمان فقیر کے احترام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، قدرت جن کے کانوں پر پہرے بٹھا دیتی ہے وہ ایک حرف سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پھر جب پرتھوی راج کے گردن کے قریب تلوار پہنچی تو اسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الہامی الفاظ بھی یاد آئے جن میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے زندہ تمہیں لشکر اسلام کے حوالے کیا۔ اس وقت تو مذاق سمجھ کر بات اڑا دی تھی پرتھوی راج نے، مگر آج اس کے سینے میں بہت سی حسرتیں مچل کر رہ گئی ہوں گی۔ وقت گزر چکا تھا، پھر اچانک دی ہوئی مہلت ختم ہوئی اور پرتھوی راج چوہان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔
دوستوں آج کے پارٹ میں اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی اگلا پارٹ کل اپلوڈ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔